یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ مسافر کو سفر میں روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ بظاہر تو یہ عزیمت کی بات لگتی ہے کہ عام حالات میں تو لوگ روزہ رکھتے ہی ہیں، لیکن سفر میں جب آپ کو مشقت ہے، آپاداپی، افراتفری ہے، تب بھی اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو بظاہر تو اس پر دگنا اجر ملنا چاہیے۔ یہ خاص موقع پر بات فرمائی ہے، یعنی کسی آدمی نے سفر میں روزہ رکھ لیا، یہ خیال کر کے رکھ لیا کہ میں اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، پھر اس کا تحمل نہیں کر سکا، نتیجے کے طور پر بے ہوش ہو گیا یا کوئی کام نہیں کر سکا یا اپنے معمولات انجام نہیں دے سکا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کیا تو یہ کوئی تقوی کے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ کی رخصتوں کو صدقہ سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کی عنایت ہے، اس وجہ سے اپنے حالات دیکھ لینے چاہیے۔ اگر ایسی سہولت ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اپنے آپ کو خام خواہ مشقت میں ڈالیں گے اور اپنے لیے ایسی صورت پیدا کر لیں گے کہ کہیں گرے پڑے ہوں گے تو پھر یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اس سیاق میں یہ بات فرمائی گئی ہے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ایک اور سوال ہے کہ بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنے کی کون سی مناسب عمر ہے؟ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اسی دینی روایت کو آگے اپنی نسلوں میں منتقل کریں، اور بچے جو ہیں وہ ابتدائی سے اگر ایک مشقت کے عادی نہیں ہوں گے تو آگے چل کے شاید وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہ پیدا کر سکیں۔ کیا عمر مناسب لگتی ہے آپ کو؟ وہ عمر بہرحال ہونی چاہیے وہ روزے کو کچھ سمجھنے لگ جائے اچھا، کہ روزہ کیا چیز ہے۔ تو بچے عام طور پر 6 7 8 سال کی عمر میں سمجھ لیتے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے کہ میں نے 8 سال کی عمر میں پہلی بار 8 روزے رکھے تھے، اس کے بعد معلوم ہو گیا، پھر اس کے بعد الحمدللہ کبھی نہیں چھوڑے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سے آخری سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ لوگ عام طور پہ خیرات کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، رمضان کے اندر اس کی فضیلت بھی نقل ہوئی ہے، اور خود رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ مطلب آپ کا دسترخوان بالکل کھل جاتا تھا اور بے تحاشا خیرات کی جاتی تھی، اور خود جو غار حرا کا واقعہ ہے وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد بھی وہاں جاتے تھے اس مہینے میں، اس موسم میں، اور وہاں لوگوں کو خیرات دیتے تھے۔ تو اس کا کوئی غیر معمولی اجر ہے رمضان میں، دگنا ہو جاتا ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ہر نیکی کا اجر غیر معمولی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک نیکیوں کا موسم بہار طے کر دیا ہے، تو جس طرح ہم دنیا کے موسموں میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پھول لگاتے ہیں اور پودے لگاتے ہیں تو بہار میں بہت ان میں نشو و نما ہوتی ہے، تو اسی طرح کا معاملہ نیکیوں کا بھی ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر موسم میں آپ نیکی کرتے ہیں، اللہ اجر دیتا ہے، لیکن جب نیکی کے معاملے میں ترغیب دی جا رہی ہو، نیکی کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ بھی کرم نوازی فرما رہے ہوں، تو اس میں نیکی کی جائے گی تو اس کا اجر بہت بڑھ جائے گا۔ یہ بات تو بالکل قاعدے کی بات ہے کہ حالات کے لحاظ سے، صورتحال کے لحاظ سے آپ ایک ہی نیکی کرتے ہیں ایک وقت میں تو اس کا اجر بہت غیر معمولی ہوتا ہے، دوسرے وقت میں کرتے ہیں تو معمول کی چیز ہوتی ہے۔ گناہوں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اب کسی آدمی نے بدکاری کا ارتکاب کیا، کسی نے جا کے مسجد میں بدکاری کر ڈالی، تو حالات کے لحاظ سے یہ ظاہر ہے کہ تبدیلی آ جاتی ہے چیز میں۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اسی طرح آپ حرم میں گئے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے آپ کوئی اور نیکی کا موسم ہے جس میں آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو اس کا اجر بہت غیر معمولی ہوگا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سے توضیحی پہلو واضح کر کے ہم پروگرام کے خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ نیکی کا اعلان، اس کے بارے میں کیا آپ کا نقطہ نظر ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر بہت سارے لوگ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑی اعلانیہ ہوتی ہے، کوئی راشن تقسیم ہو رہا ہے تو وہاں بھی تصویریں کھنچوائی جا رہی ہیں، فیس بک پہ پوسٹ کی جا رہی ہیں۔ تو دین کیا کہتا ہے کہ نیکی کر کے دریا میں ڈالنی چاہیے یا نیکی کر کے فیس بک پہ ڈالنی چاہیے؟ دیکھیے، یہ تصویریں کھنچوانا اور یہ کرنا یہ کبھی میری سمجھ میں نہیں آ سکا، لیکن نیکی کرتے وقت بعض اوقات ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں علانیہ کے الفاظ بھی استعمال کر دیے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید میں استعمال ہو گئے ہیں، یعنی آپ چھپا کر کریں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ آپ دائیں ہاتھ سے کریں تو بائیں کو خبر نہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑی نیکی ہوگی۔ جیسے نماز میں دیکھیے کہ جو نمازیں ہم 5 وقت پڑھتے ہیں لیکن رات کے وقت اٹھ کے اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس کا اجر غیر معمولی ہے، تو یہ تو واضح ہے بات۔ لیکن بعض موقعوں کے اوپر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، ایسے موقعوں پر نیکی کا اعلان کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اپنے باطن میں جھانک کے دیکھ لینا چاہیے کہ یہ اعلان کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر اس سے شہرت مقصود ہے، لوگوں میں تحسین کے جذبات پیدا ہوں، یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے، تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نیکی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ دوسروں کو بعض اوقات کسی عمومی ترغیب کے لیے، غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے لوگ بھی نکلیں، مریض ہیں، مسافر ہیں، ان کے لیے کوئی اس طرح کی ترغیب کی صورت پیدا کرنی ہے، اس میں علانیہ بھی اگر آپ نیکی کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔